سورۃ الانعام کی آیت نمبر 100۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے مختلف مشاہد اور مظاہر پیش کیے۔ کائنات کی فضاؤں میں اور کائنات میں، زمین میں، آسمان کی مخلوقات، انسان خود اپنی پیدائش، انسان کی تخلیق، گویا ایک ایک چیز اس بات کو چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پوری کائنات کی تمام چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے، اور ساری کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک بھی صرف اللہ ہی ہے۔ جب خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تو پھر یہ بات بھی ماننے پڑے گی کہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا مدبر بھی وہی اللہ ہی ہے۔ تو مدبر بھی وہی ہے تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی؟ اسی اللہ کی ہوگی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ انسان دو چیزوں میں تو متفق ہے، تمام انسان، چاہے وہ موحد ہو چاہے مشرک ہو، اس بات کو مانتے ہیں کہ پوری کائنات کا خالق اللہ ہے۔ معدود چند جو دہریے ہیں جو کسی کو خالق نہیں مانتے، باقی تمام انسان متفق ہیں، اور اس بات پر بھی متفق ہیں کہ مالک بھی اللہ ہی ہے۔ پھنس جاتے ہیں اس بات میں آ کے مدبر کون ہے، نظام کون چلا رہا ہے۔ توحید والا برملا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کا نظام بھی اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی اکیلا چلا رہا ہے، کوئی مشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی اس کا ند اور شریک نہیں۔ جبکہ مشرک یہ آ کے پھنس جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ اکیلا اتنی بڑی کائنات کا نظام کیسے چلائے گا۔ وہ قیاس کر لیتا ہے بادشاہوں پر، بڑے بڑے بادشاہوں نے بھی مشیر رکھے، وزیر رکھے، کوئی کارندے رکھے، معاون رکھے، تو اللہ کے بھی کچھ نہ کچھ معاون ہے۔ پھر وہی کہتا ہے کہ انہی معاونوں کو بھی خوش کرنا پڑے گا تبھی اللہ تک پہنچیں گے۔ جبکہ توحید والا کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو بتاؤ میں بڑا ہی قریب ہوں۔
مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھی کی، کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اتنی تخلیق اور اتنی بہترین کاریگری اور بہترین مخلوقات دیکھ کر بھی انسان پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ۔ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے شرکاء بنا دیے، وہ بھی جن بنا دیے، جنات کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ یعنی یہ سمجھنا کہ جن بھی کچھ کر سکتا ہے، کوئی نفع دے سکتا ہے، کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں مکان بنانے لگتے ہیں تو بنیادیں کھود کے ان میں بکرا ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، خون ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ جنات ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جن کوئی نقصان دے سکتا ہے؟ تو پھر خوش تو اللہ کو کرنا چاہیے، نہ کہ جنات کو۔ میرے عزیز دوستو، ایسے اس زمانے کے لوگوں نے بھی، آج بھی بہت سارے لوگ اس جہالت میں، نادانی میں، ناواقفیت میں جنات کو اللہ کا ساجی اور شریک اور معاون اور مشیر بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے وَخَلَقَهُمْ، جنات کو بھی پیدا کس نے کیا ہے؟ اسی اللہ نے پیدا کیا، اسی اللہ نے پیدا کیا۔ وہ مخلوق ہے اس کی، اور جو کسی کی مخلوق ہو، کسی کا بنایا ہوا ہو، وہ کہاں اس کا ساجی اور شریک ہو سکتا ہے؟ آج ذرا سا کوئی بندہ کسی بندے کو سپورٹ کر کے کام پہ کھڑا کرے، کل کو وہ بندہ اس کے مقابلے میں آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لو جی، جن کو ہم نے چلنا سکھایا آج وہ ہمارے مقابلے میں آ گیا۔ یعنی برداشت نہیں ہوتا، میری بلی مجھے میں آؤ۔ اب جس اللہ نے پیدا کیا، ہم نے تو کسی کو پیدا بھی نہیں کیا، پھر بھی ہم سے شرکت، پارٹنرشپ، ساجھا پن برداشت نہیں ہوتا۔ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، جس نے پالا، جس نے پرورش کی، جس نے اس حد تک پہنچایا، اس کے ساجی اور شریک بنا دو کم وقت، تو کیسی بات کر۔ اللہ پاک فرماتے کیسے یہ لوگ ہیں وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور گھر لیتے ہیں، تراش لیتے ہیں، خود ساختہ طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اس اللہ کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بغیر علم۔ اللہ پاک فرماتے یہ سب نادانی، ناواقفیت، جہالت، لا علمی کی باتیں۔ سبحانہ، وہ اللہ ان سب سے پاک ہے۔ کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور جن چیزوں کو یہ شریک بناتے ہیں وہ اللہ ان سے بہت بلند ہے، بہت بلند۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا اللہ تعالی، تو یہ تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہر عیب، ہر کمی، ہر کجی، ہر نقص سے بہت بلند ہے، اللہ بہت پاک ہے۔ فرمایا ان سب چیزوں کو جن کو یہ شریک بناتے ہیں ان سے سب سے وہ پاک ہے۔ اور وہ اللہ تو ایسا ہے کہ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بدیع ہے، خالق ہے۔ خالق کے لیے، پیدا کرنے والے کے لیے قرآن کریم میں 3 قسم کے لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے بدیع، ایک ہے فاطر اور ایک ہے خالق۔ چیز بنی ہوئی چیز سے چیز کو بنانے والے کو کہتے ہیں خالق۔ ایک مٹیریل ہے، مادہ ہے، اس سے دوسری چیز تیار کر دی، اس کو خالق کہا جاتا ہے۔ لیکن بغیر کسی مادے، بغیر کسی ڈیزائن، بغیر کسی نقشے کے جو چیز کو بناتا ہے اس ذات کو کہا جاتا ہے بدیع۔ آسمان نہیں تھے، سب سے پہلا آسمان بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی نقشے نمونے کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کوئی نقشہ نہیں، کوئی مٹیریل نہیں، کوئی مادہ نہیں، کوئی خام چیز نہیں، بغیر کسی نقشے نمونے
بغیر کسی مادے اور مٹیریل کے ان ساری چیزوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، بدیع السماوات والارض۔ اللہ پاک فرماتے جب وہ اتنا بڑا خالق و مالک ہے تو اللہ یکون لہ الولد، اللہ یکون لہ ولد، اس کے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اگر تو اولاد کا ہونا اس کے لیے کوئی خوبی ہوتی تو اتنی اولاد ہوتی کہ آسمان و زمین کی وسعتیں تنگ پڑ جاتی، لیکن اس کے لیے اولاد کا ہونا چونکہ کوئی خوبی نہیں بلکہ عیب ہے، نقص ہے، اس لیے اس کی کوئی اولاد نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی تو کوئی ساتھن بھی نہیں ہے، اس کے کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، کوئی برابر ہی نہیں ہے، کوئی جوڑ کی۔ ظاہر انسان کے ذہن میں نقشہ تو یہی ہوتا ہے نا، اولاد ہوگی جب نر و مادہ کا ملاپ ہو۔ اللہ کے قریب بھی کوئی نہیں، برابر بھی کوئی نہیں، تو کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، اس نے پیدا کی ہے، ساری اس کی مخلوق ہے، مخلوق اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، سب اس کے علم کے اندر ہے۔ دیکھو اس کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ یا تو اسی کی طرح قدرت رکھنے والی ہوتی، اسی کی طرح قادر و قدیر و علیم ہوتی، اور اگر وہ ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے دو کا مقابلہ ہو جاتا، ایک غالب ہوتا ایک مغلوب ہوتا، جو مغلوب ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا، اللہ وہ ہے جو غالب ہے، تو معلوم ہوا کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، یہ ہے وہ اللہ جو تمہیں پالنے والا ہے، یہ ہے وہ اللہ جو تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، یہ ہے وہ اللہ جو تمہیں پہلے دن سے بلکہ نطفے سے ایک جیتے جاگتے انسان تک برابر تمہیں پال رہا ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ وہ ذات ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ فرمایا لا الہ الا ہو، پکی بات ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادتوں کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی اس کے سوا مشکل کشا حاجت روا ہے ہی نہیں۔ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا خالق ہے، جب سب کچھ اسی کا ہے، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، مدبر بھی وہ، تو فاعبدوہ، عبادت بھی کرو تو صرف اسی کی عبادت کرو، سجدہ کرو اسی کے سامنے، رکوع کرو اسی کے سامنے، اپنا سر جھکاؤ صرف اس کے سامنے، فرمایا عبادت بھی کرو تو صرف اسی اللہ کی۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہے جو ہر چیز کا کارساز ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں، اس نے اپنے اختیارات بانٹے نہیں ہیں، اس نے اپنا اختیار کسی اور کے حوالے نہیں کیا، آج بھی تمام قدرتوں کے ساتھ سارے اختیارات کا مالک وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، عبادت کرو تو صرف اسی اللہ کی کرو۔ مزید اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف اگلی آیات میں پیش فرمایا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اپنی ذات کو پہچان کر مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم